اور پارہ نمبر 4 میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کرنے پر آخرت کی کامیابی کا بھی ذکر کیا ہے. یہ تو دنیا کی بات تھی، اور اپنی نافرمانی کرنے پر آخرت کی ناکامی کا بھی ذکر کیا کہ وہاں کیا ہوگا. اب ذرا اس آیت پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعْ، کہنا مانے گا اور اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ اس اطاعت کرنے والے شخص مرد یا عورت کو جنت میں داخل کر دے گا، اور ان جنتوں کے سامنے یا ان کے نیچے مختلف قسم کی نہریں چل رہی ہوں گی جن کا یہ مالک ہوگا. خالدین فیہا، اور وہ دھوکہ نہیں ہے، وہ اصل ہے. اللہ کہتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کی ہوں گی، وہاں سے کبھی یہ ٹرانسفر نہیں ہوگا اور کبھی وہ چیزیں اس کی ملکیت سے جدا نہیں ہوں گی. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ کہتے ہیں یہ بڑی کامیابی ہے کہ کسی انسان کو آخرت میں یہ اصل عیش و عشرت کا جو سامان ہے وہ ہم عطا کر دیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی جو نافرمانی کرے گا اور حکم توڑے گا، یعنی گناہ کرے گا، میں آسان الفاظ میں کہہ دیتا ہوں، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ نے جو حدیں قائم کی ہوئی ہیں ان کو کراس کرے گا کہ یہ چیز نہ کرنا، یہ کام نہ کرنا، یہ چیز نہ کھانا، اس سے باز آ جانا، ان حدوں کو کراس کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے یدخلہ نارا، اس نافرمان کو اللہ جہنم میں ڈالے گا. اور اگر یہ ایسا شخص ہے کہ جس نے اللہ کی حدوں کو مانا ہی نہیں ہے، یعنی کافر ہے، مشرک ہے، تو نارن خالدن فیہا، یہ تو ہمیشہ ہمیشہ پھر وہیں رہے گا، اس کو کبھی وہاں سے خلاصی نصیب نہیں ہوگی. اور اگر یہ نافرمان ہے مسلمان، تو پھر نور ایمان کی وجہ سے ایک زمانہ بعد جب کہ یہ اپنی سزا پوری کر لے گا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو جنت میں ڈالے گا. لیکن سزا کتنے ہزاروں سال ہوگی، یہ کوئی آسان چیز تو نہیں ہے. دنیا میں 2 ڈنڈے کسی کو لگے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، نار جہنم اشد حرا، کہ دنیا میں جتنی گرمی اور تپش تم دیکھ چکے ہو، آگ کتنی گرم ہے، سورج آگ پھینک رہا ہوتا ہے، زمین کی تپش ہے، لوہا گرم ہو تو ہاتھ نہیں لگ سکتا. فرمایا یہ جو دنیا کی گرمائش ہے، جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے، اس کا تصور بھی نہیں ہے. دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ اپنے اندر گرمائش رکھتی ہے. اور جہاں کی آگ کو اگر 1 منٹ سیکنڈ کے لیے کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اگر اتنا طاقتور ہے، سمجھتا ہے کچھ نہیں ہوتا، جی کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ویسے ڈراوا ہے، تو وہ 2 منٹ کے لیے اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ اٹھا کر دکھائے. اور اگر یہیں سے یہ بھاگ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ دھوکے میں ہے اور شیطان کے چکر میں ہے کہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھ رہے. تو اس لیے میں عرض یہ کرنا، اب اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام کیا فرمایا، فَلْيَضْحَكُوا كَثِيرًا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہاری موت کس طرح آئے گی. دنیا میں مزے کر رہے ہو، عیش و عشرت کر رہے ہو، لیکن آخرت کا نہیں پتا کہ کیا انجام ہوگا. موت کب آئے گی اور کس کیفیت میں آئے گی تمہیں کچھ پتا نہیں. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں تھوڑا ہنسنا چاہیے اور زیادہ تمہیں رونا چاہیے، کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہوگا. اب یہاں ایک بندہ ساری دنیا کے خزانوں کا مالک بھی ہو اور کبھی بھی اس کی کوئی خواہش ایسی نہ ہو کہ جو پوری نہ ہوئی ہو، لیکن خدا نہ خواستہ ایمان پر موت نہیں آئی، اب بتائیں کہ وہ خوشیاں اس کے کس کام کی ہیں. یا جو ہی مرا یکدم قبر میں سانپ آ گئے، جہنم کے فرشتے آ گئے، قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گیا. اس کی چیخ و پکار انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق کو اللہ سناتا ہے. اور قبر کی سختی سے دائیں پسلیاں بائیں میں، بائیں دائیں میں گھس جائیں
اور قیامت تک اس سزا میں یہ پھنسے اور کوئی اس کو چھڑانے والا نہ ہو، تو یہ دنیا میں 60-70 سال مزے بھی کیے تو وہ کس کام کے، کہ اب ہمیشہ کے لیے تو برباد ہو گئے۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تم مجھے مانتے ہو، میری باتوں پہ یقین کر کے اپنی آخرت کو بنا لینا، کہ اگر تم اپنے ساتھ مخلص نہیں تو تمہارے ساتھ کوئی اور اتنا مخلص نہیں ہوگا۔ اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کے وبال کے بارے میں بتایا کہ کیا نقصان ہوتا ہے۔ پہلے تو اس کے بارے میں سن لے کہ اس کا اثر کیا پیدا ہوتا ہے انسان کے دل پر۔ جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کا مطلب اللہ کی نافرمانی، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کالے رنگ کا داغ لگ جاتا ہے، سیاہی کا ایک دھبا لگتا ہے، اور اگر یہ شخص توبہ کر لیتا ہے اس گناہ سے، رو دھو کے اللہ کو منا لیتا ہے کہ غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دھو دیتا ہے اور دل دوبارہ سفید ہو جاتا ہے اور وہ داغ ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ شخص باز نہیں آتا، پھر گناہ کرتا ہے، تو ایک اور داغ لگا دیا جاتا ہے کالا، اور پھر ایک وقت آتا ہے یہ گناہ کرتا جاتا ہے اور دل اس کا کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ اب اس کے اس گناہ کی وجہ سے جب دل کالا ہوا تو اس دل کی تاریکی اور سیاہی کا اثر اس کے چہرے پہ آتا ہے۔ اب اس شخص کے چہرے پہ جو نورانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اللہ اسے نفرت کرتا ہے اور آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ شخص نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن اور منور کر دیتا ہے۔ یہ دراصل وہ نور ایمان اور نور توحید ہے اور نیک اعمال کا نور ہے کہ جس کا اثر وجود میں اور پھر خارج میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک اور روایت ہے، مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی جو کرتا ہے، نیکی جو شخص نیک ہوتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا نیکیاں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، چہرے پہ نور آنے لگ جاتا ہے، اور اس کے دل کو اللہ منور کرتا ہے، کالک ختم ہو جاتی ہے، زنگ اتر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی کرتا ہے، رزق میں فراوانی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی جسمانی طاقت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اس شخص کو کہ جو نیکی کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور اگر یہ شخص گناہ کرتا ہے اور باز نہیں آتا، اسی لائن پہ چل پڑا، تو دل تو کالا ہوا، لیکن فرمایا کہ پھر اس شخص کے چہرے پر بھی نور ختم ہو جاتا ہے اور چہرے پر سیاہی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں جو اہل دل کو نظر آ جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں قرآن کریم کے آج ان آیات کا نچوڑ صرف اتنا ہے، اللہ کہتا ہے حقیقی کامیابی دنیا اور آخرت کی چاہتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جاؤ، نیکی کے راستے پہ آ جاؤ، باقی سارے راستے تم چھوڑ دو، اور اگر تم ذلیل ہونا چاہتے ہو، گمراہ ہونا چاہتے ہو، پھر تم گناہ کے راستے کو اختیار کر لو، لیکن ایک دن تمہیں پچھتاوا آئے گا اور ناکامی اس وقت سر پہ چڑھے گی کہ اب تمہارے لیے بچت کا راستہ کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔